ڈاکٹر عبدالرؤف طیبی یہ کوئی سلسلہ چلا رہے ہیں نقش بندیہ یا پتہ نہیں کون سا، میں بھول گئی ہوں. خیر میں اسکرین شاٹ لگاؤں گی، ضرور دیکھیے گا. اور ان کے جتنے بھی فالوورز تھے، شرم تو آئی ہوگی ان کو. آج یہ بڈھا، اس کی شکل دیکھو، اتنی لمبی تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. تم حضور کی سنت کا مذاق تم نے بنا دیا دنیا کے سامنے. تم جیسوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ تم جیسے یزیدوں کو. اس کی کہانی کیا ہے؟ ٹک ٹاک پہ آپ سب نے یا سوشل میڈیا پہ کہیں نہ کہیں آپ سب نے ضرور دیکھی ہوگی. یہ ایک جعلی پیر ہے. پاکستان میں آپ لوگوں کے سامنے ہر دوسرے دن اس طرح کا ایک واقعہ آ رہا ہے. ہر دوسرے دن ایک واقعہ آ رہا ہے. وہ جو صرف سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ہیں جو شاید سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہی نہیں ہو رہے، یا جو بیچاری لڑکیاں ڈر کے مارے یا کسی وجہ سے نہیں بتا سکتی. ان کے اندر اتنا کانفیڈینس ہی نہیں ہوتا کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کو دیا ہی نہیں ہوتا. ان کا اعتماد ہی نہیں اتنا ہوتا کہ وہ اپنے باپ کو یا بھائی کو جا کے بتا سکے یا ماں کو بتا سکے کہ ہمارے ساتھ تو ہمارے جو سو کالڈ پیر ہے آپ لوگوں کا، جو درندہ حرامی بیٹھا ہوا ہے، اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا. ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا انتہائی ضروری ہے. ایسے اسلامی لبادہ اوڑھ کے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ ایسے تم لوگ گھٹیا لوگ ہو. تم لوگوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی کی سنت تم لوگوں نے بڑھائی ہوئی ہے. یہ بڑے بڑے داڑھ رکھے ہوئے ہیں اور اندر سے تم لوگ گھٹیا یزیدو. اس بڈھے نے کیا کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو ڈاکٹر بھی کہتا ہے، جو یہ ہے نہیں ہے، اور یہ پتہ نہیں کون سے سلسلے کا پیر بنا بیٹھا ہے. وہ پچھلے 30 سال سے یہ ایک آستانہ چلا رہا ہے. کس جگہ چلا رہا ہے وہ مجھے کنفرم نہیں ہے، وہ میں لکھ دوں گی. اب اس نے کیا کیا ہے؟ اس کی ایک مرید تھی جو کوئی 12 سال سے اس کی مرید تھی. اس کے ماں باپ بھی اس کے مرید تھے اور یہ سب نا. تو یہ اس لڑکی کو نا ہراس کیا اس نے. پہلے اس کے گھر جا کے اس کے ساتھ نازیبہ حرکات کیے، اس کو پرائیویٹ پارٹس کے اوپر ٹچ کیا اس نے، اور اس کے بعد یہ اس کو تنگ کرنا شروع ہو گیا کہ تم مجھ سے ملو. مطلب اس نے اس کو زنا کی پیشکش کی کہ تم مجھ سے ملو، بس ملو ملو. مطلب اتنا اس کو تنگ کیا، تم مجھ سے ملو، مجھے خوش رکھو، میں تمہاری ساری جو مشکلات ہیں، جو تمہاری چیزیں وہ میں سب سیٹ کر دوں گا، سب دور ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، اور دس اور دیٹ. وہی ٹیپیکل گھٹیا مردوں والی بات. تو اب وہ بیچاری بچی جو بھی تھی، عورت تھی، اس بیچاری کے اندر وہی بات کہ اس کے ماں باپ نے اس کو اتنا اعتماد میں نہیں لیا ہوا تھا کہ وہ بتا سکتی. اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور اس نے اس کو ملنے کے لیے بلایا کہ تم میرے گھر آؤ اور مجھ سے ملو. وہ بیچاری اتنی تنگ آ چکی تھی کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے. پھر اس نے نیوز والوں کو رابطہ کیا، اس ٹیم کو جو اس طرح کے گھٹیا یزیدوں کو پکڑتی ہے، ایسے درندوں کو پکڑتی ہے، درندہ صفت جو لوگ ہیں ان کو پکڑتی ہے، اور ان کی اصلی چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے لے کے آتی ہے. اس نے ان کو رابطہ کیا اور اس سے بتایا کہ اس نے مجھے آج رات 1 بجے اپنے اس گھٹیا سا جو آستانہ بنایا ہوا وہاں پہ بلایا ہے اس نے کہ تم مجھے وہاں پہ ملنے کے لیے. اب وہ بیچاری بچی پریشان ہے. 1 سے لے کے 3 بجے تک یہ بڈھا اس بیچاری کو مسلسل کالز کرتا رہا ہے. یہ بھی نہیں کہ کوئی گیپس یا 2 3 4، وہ اس کو کال کے اوپر کال، کال پہ کال، کال پہ کال، کہ تمہیں 1 بجے کا ٹائم دیا تھا اور اس کو نازیبہ الفاظ بول رہا ہے، اس کو نازیبہ میسیجز کر رہا ہے. اب اس ٹیم نے کیا کیا؟ اس نے اپنی ایک لڑکی کو سویپ کیا، اس لڑکی کا برقع وہ سب کچھ گیٹ اپ کر کے اس کو کہا کہ تم نے جانا ہے اور تم نے ریکارڈ کرنا ہے. اس کو فون بھی دیا. پھر جانے سے پہلے اس نے کال کی اور وہ ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ باہر نکلا ہے گلی سے اور دیکھ رہا ہے کہ کدھر ہے وہ. پھر فون کیا، پھر اندر گیا. پھر وہ لڑکی جو ٹیم کی لڑکی تھی، اس نے وہ برقع پہنا، فون آن کیا اور اسے اس اندر کمرے میں چلی گئی. اور وہ لڑکی جیسے ہی گئی ہے، اس گھٹیا نے اس کو پرائیویٹ پارٹس پہ ٹچ کرنا شروع کر دیا. جسٹ امیجن. اور اس نے بڈھا اتنا کوئی ہوس کا درندہ تھا یہ کہ اس نے دیکھنا گوارا نہیں کیا کہ یہ وہی لڑکی ہے، کیا یہ کوئی اور تو نہیں ہے، اس کو میں بلا رہا ہوں، اس کو میں نے میسیجز کالز کیے. یہ اتنی جلدی میں تھا ہوس پوری کرنے کے لیے کہ اس نے کنفرم بھی نہیں کیا کہ یہ وہی ہے. اس نے جیسے اس کو گھٹیا حرامزادے نے یہ کیا ہوا تھا کہ وہ 2 صوفے آپس میں جوڑ کے اس کے اوپر کچھ بچھایا ہوا تھا، سارا لیٹنے کا انتظام کیا ہوا تھا. ایسے گھٹیا لوگ ہیں یہ. اور وہ لڑکی جیسے ہی اس کو اس نے بیڈ ٹچز کیے اور فوراً اس کو مطلب کہ پتہ نہیں نازیبہ الفاظ یوز کیے اور کہا کہ تمہیں میں نے 1 بجے کا ٹائم دیا تھا، تم ابھی نکل رہے 3 بجے. اور ساتھ ہی ٹیم نے چھاپا مار دیا. جب اس کا دروازہ نوک ہوا تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس لڑکی نے کہا کہ کھولو دروازہ. تو اس نے فوراً سے اپنی شرٹ پہنی ہے، وہ ٹوپا پہنا ہے بغیرت نے، اور فوراً دروازہ کھول کے تو اتنا کوئی ڈھیٹ انسان ہے کہ اس نے ساری بات لڑکی پہ ڈال دی ہے کہ عورت ہی ایسی تھی، وہ کیوں آئی تھی، وہ یہ تھا اور یہ ایسے ہے اور وہ ویسے ہے. میں نے تو 30 سال میں پہلی بار اس طرح کی حرکت کی ہے. تم جیسے گھٹیا
پتہ نہیں 30 سال سے تم کتنی بچیوں کو درندگی کا نشانہ بناتے آئے ہوئے ہو حرامزادے. تم اب یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے 30 سال میں پہلی بار یہ حرکت کی. تمہارے اپنے 2 بچے اور ایک بیٹا ہے, ایک بیٹی ہے تمہاری. ان کو شرم نہیں آتی ہے؟ وہ بچی بیچاری اتنی مطلب کہ اس کو غصہ تھا اس کے اندر, اور جو اینکر جو لڑکی تھی ان کے ساتھ اس کو اتنی تب چڑھی ہوئی تھی. وہ کہہ رہی تھی میں تجھے ابھی یہاں چیر کے رکھ دوں, تم نے جو حرکت کی ہے میرے ساتھ, تم نے مجھے ٹچ کیسے کیا. یہ حال ہے عوام. یہ عوام ہی بیوقوف ہے. ایسے جعلی, ایسے گھٹیا, ایسے درندوں کو پیر ماننا شروع کر دیتی ہے بغیر سوچے سمجھے, بغیر تصدیق کیے کہ یار ہم اپنی بیٹیوں کو ان کے آگے کر کیوں رہے ہیں. یہ ایسے درندے ہیں, یہ ایسے درندے ہیں. پیر ہو یا جو بھی ہو, ایک پردہ, ایک حد رکھی ہوئی ہے اسلام نے کہ آپ نے اتنا اس سے زیادہ آگے نہیں جانا. سر پہ آپ پیار لے سکتے ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ تم ایسے گھٹیا ہوتے ہیں جو گلے بھی مل رہے ہوتے ہیں, ہر حرکت کر رہے ہوتے ہیں. کتنی ویڈیو سوشل میڈیا پہ آئی ہیں, اور یہ اب کیا, اس نے تو ساری بات بچی پہ ڈال دی کہ جی وہ لڑکی ہی ایسی تھی. یہ ٹپیکل مردانہ سوچ کے ہمیشہ جب بھی ہمارے معاشرے میں یہی کہا جاتا ہے نا کہ وہ تو مرد ہے, اس نے اگر کچھ کر دیا ہے تو بات تو عورت کے اوپر ہی آئے گی. ہاں تمہاری طلاق ہوگی تو یہ چیز تمہارے ساتھ چلے گی. مرد کو کبھی کوئی نہیں کہے گا کہ تم طلاق یافتہ ہو, اس کو کبھی کوئی نہیں کچھ کہے گا. عورت کے ساتھ عورت لڑکا لڑکی کا کہیں افیئر پکڑا جائے گا نا تو اس کو مرد کو کوئی کچھ نہیں کہے گا, بھول جائیں گے, اگلے ہی دن بھول جائیں گے, یا شاید ہو سکتا ہے 2-3 گھنٹے میں بھول جائیں. لیکن لڑکی کو بیچاری کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ وہ اس بار تمہارا اس لڑکے کے ساتھ چکر تھا, تم اس لڑکے کے ساتھ پکڑی گئی تھی, تم اس کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوئی تھی. عورت بیچاری کو انہوں نے وہ کر دیا کہ وہ بیچاری صحیح راستے پہ بھی ہوتے ہوئے ڈرتی ہے کہ یار بات تو میرے ہی اوپر آئے گی اگر میں کروں گی. لیکن اب ختم ہو رہی ہے یہ چیز. لڑکیوں کو چاہیے کہ ایسے درندوں کو بے نقاب کریں, ان کی اصلیت میڈیا کے سامنے لے کے آئیں. آپ کی جو بھی ہے شناخت ہے وہ خفیہ رکھی جاتی ہے, لیکن ان کو بے نقاب کرنا بہت ضروری ہوگا. 1 بجے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں, ادھر آؤ نا, آگے بیٹھو نا, ادھر بیٹھو نا. مطلب آپ کے اندر ذرا بھی حیا نہیں. کیا عمر ہوگی 60-70, آپ نے لڑکی بھی نہیں دیکھی کہ کون سی لڑکی ہے.